اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں خاص مقام پانے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دو راستے ہیں۔ ایک عبادت کا راستہ، ریاضت کا راستہ، مجاہدات کا راستہ ہے۔ دوسرا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق سے محبت کا راستہ ہے۔ اب اس محبت کے راستے میں ایسا نہیں ہے کہ فرائض و واجبات اور سنتوں سے جو ہے وہ انسان بری ہو جاتا ہے، لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بندہ اللہ کے بندوں سے محبت کرے، اللہ کے مخلوقات سے محبت کرے، اور اس مخلوقات سے محبت کرنے کا صلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا خوب عنایت فرماتا ہے۔ بنی اسرائیل کا وہ واقعہ آپ نے سماعت فرمایا ہوگا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، تقریباً 400 سال تک اس نے عبادت کی تھی۔ ایک مرتبہ کسی راستے میں سفر کر رہا تھا، سفر کے دوران اس سفر میں جو ہے اس راستے پر جو ہے ایک بہت بلند پہاڑ جو ہے جسے چڑھ کر کے عبور کر کے دوسرے جانب پھر اتر کر کے راستہ آگے کا طے کرنا ہے، آگے کا سفر جاری رکھنا ہے۔ جو اس پہاڑ کے قریب وہ اللہ کا بندہ پہنچتا ہے تو خالص اللہ کے دیگر بندوں کی محبت میں اللہ کے بارگاہ میں عرض کرتا ہے، بارے الہ، کاش تو مالک قدرت ہے، کاش اس پہاڑ کو تو اس راستے پہ نہ بناتا، اور بنا بھی دیا تھا تو اس کو تو اپنی قدرت کاملہ سے اسے جو ہے نست و نابود کر دیتا، تو تیری مخلوق کو، تیرے بندوں کو سفر کرنے میں آسانی ہوتی۔ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کسی مقام پہ چڑھ کر کے پھر دوسرے جانب اترنا، یہ ہر طرح کے مسافر کے لیے پریشانی کا سبب بن رہا تھا۔ اس بندے نے صرف اللہ کے دیگر بندوں کی محبت میں اللہ کے بارگاہ میں جو یہ عریضہ پیش کیا کہ کاش تو ایسا نہ کرتا، تو قادر مطلق ہے، اپنے بندوں پہ رحم فرماتا۔ بس اتنی سی بات رب کے بارگاہ میں عرض کی، اس وقت کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی اور پیغام بھیجا کہ فلاں مقام پہ چلے جاؤ، میرا ایک بندہ ہے، عابد ہے، وہ عبادت گزار ہے، 400 سال تک اس نے ہماری عبادت کی ہے، لیکن جا کر کے اس بندے سے میرا پیغام پہنچا دو کہ اس بندے کا نام ہم نے مقبول بندوں میں سے کاٹ کر کے مردود بندوں میں شامل کر دیا ہے۔ اللہ کے اس وقت کے پیغمبر، اس وقت کے نبی اللہ کا پیغام لے کر کے اس بندے تک جاتے ہیں جس بندے نے رب کے بارگاہ میں اس پہاڑ کی شکایت کی تھی اور عرض کیا تھا، تو قادر مطلق ہے، کاش اس پہاڑ کو تو اس مقام پہ نہ نافذ کرتا، اس مقام پہ قائم نہ کرتا۔ وقت کے نبی اس بندے تک پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں، رب کا یہ پیغام ہے کہ تیرا جو ہے مقبول بندوں میں سے نام ہٹا کر کے مردود بندوں میں تمہارا نام شامل کر دیا گیا ہے۔ اتنا اس شخص نے جب سنا، اس بندے نے یہ جب بات سنی اللہ کے نبی کے زبان سے اور اللہ کا پیغام کی صورت میں، تو فوراً اللہ کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا، اور سجدہ ریز ہوا، رب کے بارگاہ میں گریہ وزاری کیا اور رب کے بارگاہ میں پیشانی کو جھکایا۔ اب یہ ایک تعجب خیز معاملہ تھا اس نبی کے لیے کہ جس بندے کے نام یہ پیغام آ جائے کہ اس بندے کا نام جو ہے مقبول بندوں میں سے کاٹ کر کے مردود بندوں میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد بھی وہ بندہ اپنے رب کی عبادت کرتا رہے اور رب کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے رب کے اس پیغام کو سننے کے بعد، یہ بڑی تعجب والی بات تھی، بڑی عجیب بات تھی۔ اس وقت کے نبی جو پیغام لے کر کے آئے تھے اس بندے سے خطاب کرتے ہیں، مخاطب ہو کے کرتے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ یہ پیغام سننے کے بعد بھی تو رب کے بارگاہ میں جھک گیا، رب کے بارگاہ میں چلا گیا۔ اس بندے نے کہا، قربان نہ جائیں اپنے خدا پر، قربان نہ جائیں اپنے خالق پر کہ اس نے میرا نام دونوں رجسٹروں میں سے تو نہیں ہٹایا، مقبول میں سے ہٹا کے مردود والے دفتر میں تو اس نے میرا نام تو رکھا ہوا ہے، اور اس میں نام اگر اس میں بھی نہ رکھتا تب بھی میرا کوئی اختیار نہیں تھا۔ اور خالق کی کائنات نے یہ بات کیوں کری؟ صرف اس بنیاد پہ کہ تو میرے تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے، تو میرے پیدا کی ہوئے چیز پہ اعتراض کرتا ہے۔ یہاں پہ ٹھہر کر کے میں ایک بات آپ تک پیغام کی صورت میں پہنچاتا چلوں کہ آج جو ہے ہم انسانی نقش و نگار کے
اور انسان کے نقش و نگار کو دیکھ کر کے ہم اس خالق کائنات کے تخلیق پر نمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کسی کو کالا، کسی کو گورا، اور کسی کا ناک چھوٹا، کسی کا بڑا، اور دیگر اعضاء کے بارے میں کچھ کہہ کے ہم چیزاتے ہیں اور اس کو جو ہے تکلیف دیتے ہیں. یقین مانیے الذی خلقک فسواک فعدلک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی سب کو بنایا ہے اور سب کو اس نے ہی پیدا کیا ہے جیسا اس کو پیدا کرنا تھا، اس نے سب کو ہموار بنایا ہے. اب کسی انسان یا کسی مخلوق پہ اگر ہم اعتراض کرتے ہیں، وہ رب کی تخلیق پر ہم اعتراض کرتے ہیں. جیسے کہ عابد گزار بندے نے 400 سال عبادت کرنے کے بعد صرف اتنی سی بات کی تھی کہ بار الہ اس پہاڑ کو، اس مقام پہ کیا ضرورت تھی، اور رب تبارک و تعالیٰ کو یہ ناپسند ہوا. رب تبارک و تعالیٰ کو اس سے جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہ آئی، تو اس کے 400 سال عبادت جو اس نے کیے تھے اس کو بھی جو ہے اس کے منہ پہ مار کر کے مقبول بندوں سے ہٹا کر کے مردود بندوں میں اس کا نام اللہ نے درج کر دیا اور وقت کے نبی سے اس تک پیغام پہنچا دیا. ہاں بہرحال اس کے بعد بھی وہ بندہ جو ہے رب کے بارگاہ میں گرا. رب کے محبوب، رب کے اس وقت کے نبی نے یہ جو سوال کیا، کیا ماجرا ہے کہ تم اس کے بعد بھی رب کے بارگاہ میں گر گئے؟ اس شخص نے کہا کہ رب تبارک و تعالیٰ کسی دفتر میں تو میرا نام رکھا ہے، اگر وہ دونوں دفتر سے میرا نام ہٹا دیتا تب بھی میں کچھ نہیں کر سکتا. وہ بے نیاز ہے، اس کی بے نیازی لاجواب ہے. وہ چاہتا تو میرا جو ہے مردود میں بھی مجھے شامل نہ کرتا، انکار کر دیتا تو میرا بندہ ہی نہیں ہے، لیکن اس نے مردود ہی صحیح اپنا بندہ تو مجھے مان رہا ہے. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا کہ ابھی اس مقام سے وہ نبی ہٹے نہیں تھے، اسی مقام پر ہی تھے کہ اللہ کا پیغام آتا ہے کہ میرے اس بندے سے کہہ دو کہ میں تو اس کا امتحان لے رہا تھا، اس کا میں جو ہے امتحان لے رہا تھا، اس کی آزمائش میں کر رہا تھا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے، اور جب بندہ اس امتحان میں اور اس آزمائش میں صبر کر لیتا ہے اور استقامت کے ساتھ قائم رہ جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے. اسی طرح حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جب حضرت اسرائیل حضرت ملک الموت تشریف لاتے ہیں تو حضرت خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کیا کہ آپ زیارت کی غرض سے آئے ہیں یا کوئی اور بھی کام ہے؟ تو اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، ملک الموت کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اللہ کے خلیل، زیارت کرنے آیا تھا وہ تو ہو گیا ہے، میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں. لیکن دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو محبت کرتے ہیں، اللہ کے جو مخصوص بندے ہوتے ہیں، اللہ کے قرب خاص میں جس کا مقام ہوتا ہے، ان کی ادائیں کتنے لاجواب ہوتے ہیں. حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ جا رب کے بارگاہ میں یہ میری بات کو پیش کر دے، کہ رب کے بارگاہ میں یہ میری بات کو پہنچا دے کہ جو اللہ نے اپنے فضل سے جب مجھے خلیل بنایا ہے، اپنی کرم سے جو مجھے جو ہے دوست بنایا ہے، تو دوست جو ہے دوست کو تو تکلیف نہیں دیتا ہے. جب تم میری روح نکالو گے مجھے تکلیف ہوگی. یہ پیغام میرا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں اس میری بات کو پہنچا دو. ملک الموت حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے بارگاہ سے رب کے بارگاہ میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد عرض کرتے ہیں، بار الہ تیرے خلیل کے پاس گیا تھا، ہم نے جو ہے روح قبض کرنا چاہیے، لیکن خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو خلیل ہمیں رب نے اپنے فضل سے بنایا ہے تو دوست اپنے دوست کو تکلیف نہیں دیتا ہے. اللہ اکبر. اور پھر بندگی خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بہتر بندگی کون کر سکتا ہے؟ وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل کو کیا پھر پیغام بھیجا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت سے فرمایا کہ جا میرا یہ پیغام میرے خلیل تک پہنچا دے. وہ تو بات صحیح ہے کہ خلیل اپنے دوسرے خلیل کو تکلیف نہیں دیتا ہے، ایک دوست دوسرے دوست کو تکلیف نہیں دیتا ہے، لیکن بات یہ بھی تو ہے کہ ایک دوست کے بات میں دوسرا دوست انکار نہیں کرتا ہے. سبحان اللہ. تو جو بات ہم نے جس احکام کی جس حکم دے کر کے تمہیں بھیجا تھا، میرا دوست کو میرے دوست کو بھی چاہیے کہ وہ میرے حکم سے جو ہے انکار نہ کرے. اب ملک الموت پھر آتے ہیں، حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے روح کو سجا کر کے جو ہے لے کر کے جاتے ہیں. ذرا دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جب خاص بناتا ہے تو ان سے آزمائش اور ان سے امتحان بھی لیتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جو ہے بہترین مقام بھی عطا فرماتا ہے. لیکن آج
हम और आप जब गौर करते हैं तो मालूम ये होता है कि आज दुनिया के खूबसूरती में हम इस तरह से जो है माह हो चुके हैं, इस तरह से दुनिया के खूबसूरती में गर्क हो चुके हैं कि हम उससे निकलना नहीं चाहते, दुनिया की मोहब्बत से बाहर आना नहीं चाहते, जिसके बुनियाद से हम जो है परेशान हाल हैं, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से दूर हैं। हमें चाहिए कि दुनिया से हम बेपरवाही का इख्तियार करें, दुनिया से हम वालिहाना मोहब्बत न करें, दुनिया में ऐसे रहें जैसे हमें रहने को कहा गया है। बिश्र हाफी रहमतुल्लाह अलैह से कहा गया कि फला आदमी मर गया, यानी एक शख्स मर गया, आपने फरमाया कि उसने दुनिया को जमा किया और आखिरत को जाय कर दिया। लोगों ने कहा कि नहीं, वो तो फला फला इबादत करता था, वो तो फला फला नेकी करता था, वो बड़ा नेकोकार था। आपने फरमाया जिसके दिल में दुनिया की मोहब्बत हो उसे नेकी नफा नहीं देती है। अल्लाह अकबर। जरा गौर कीजिए कि जिसके दिल में दुनिया की मोहब्बत हो उसको जो है नेकी फायदा नहीं पहुंचाती है। हमें चाहिए कि अपने दिल से इस दुनिया की मोहब्बत को निकालें। इस दुनिया में जिस तरह से हमें रहने का हुक्म दिया गया है कि जिस तरह से पानी में कश्ती रहा करती है, उस तरह से हमें इस दुनिया में रहने का हुक्म दिया गया है। जिस तरह से मुसाफिर जो है एक रास्ते पे सफर करता है, हमें उस तरह से दुनिया में रहने को कहा गया है। मुसाफिर चलता है, चलता रहता है, रास्ते में किसी मकाम पे जब ठहरता है वहां घर मकान नहीं बनाता, वहां जमीन जायदाद नहीं खरीदता, बल्कि वो तैयारी करता है कि सुबह हमको किसी और मकाम का सफर करना है। बस मोमिन के लिए दुनिया में इसी तरह से रहने को कहा गया है कि मुसाफिर की जिंदगी जीना है, मुसाफिर की जिंदगी गुजारना है। और जब हम इस तरह की जिंदगी गुजारते हैं फिर हम जो है सही तरीके और फिर हम दुनिया से बेरगबती करते हैं तो फिर हमारी नेकियां हमें फायदा पहुंचाती हैं। वरना अगर हम नेकी करते भी हैं और दिल में जो है नेकी करने के साथ साथ अगर दुनिया की मोहब्बत है तो फिर ये हमारे फायदे के नहीं है, ये हमें फायदा नहीं पहुंचाती। दुनिया से बेरगबती इख्तियार करें, आखिरत से मोहब्बत करें, आखिरत की जिंदगी से मोहब्बत करें, आखिरत के जो है अमाल से और आखिरत की तैयारी से मोहब्बत करें। इसलिए कि एक बर्तन में, बुजुर्गों का कौल है कि एक बर्तन में आग और पानी दोनों नहीं जमा हो सकते हैं। आग और पानी दोनों एक बर्तन में कतई जमा नहीं हो सकते हैं। अगर आग का वजूद होगा तो पानी के वजूद से आग जायल, और अगर पानी है और आग की कसरत है तो हो सकता है पानी को सुखा दे। जरा गौर कीजिए, मालूम ये हुआ कि अगर हम दुनिया जिस चीज पे जो गालिब आता है वही उसी चीज की जानिब इंसान या चीजें जो है मायल होती हैं, उसी जानिब जो है वो गालिब आता है। इसी तरह जिस तरह से एक बर्तन में पानी और आग जमा नहीं हो सकते, एक मोमिन के दिल में दुनिया और आखिरत दोनों की मोहब्बत जमा नहीं हो सकती। हमें और आपको चाहिए कि हम और आप नेकी करें, दुनिया से बेरगबती इख्तियार करें। एक सालिह बुजुर्ग, एक नेक बुजुर्ग का जो कौल है कि दुनिया हमसे नफरत करती है, दुनिया हमसे नफरत करती है मगर हम इसके पीछे भागते हैं। अगर वो भी हमसे मोहब्बत करती तो फिर हम इससे क्या करते। अल्लाह अकबर। यानी दुनिया हमसे नफरत कर रही है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि दुनिया हमसे नफरत करती है, उसके बावजूद भी हम इससे मोहब्बत करते हैं। और अगर ये दुनिया हमसे मोहब्बत करती तो फिर हम इसके पीछे कितना भागते। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम जो है दुनिया से बेरगबती इख्तियार करें और अल्लाह तबारक व तआला की जानिब रुजू करें और नेक अमाल करें और आखिरत से मोहब्बत करें, आखिरत की तैयारी करें और दुनिया में एक मुसाफिर की जिंदगी गुजारें।